بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی، جو کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں، جن سے تمام مکتبہ فکر روایات پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے میں المعجم الکبیر الطبرانی میں روایت ہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب بھی ہو جاتا، تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے اوپر نظر پڑتی اور وہ فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس حال میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دن رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے شہزادے کو شہید کیا گیا کہ جس کی تاجدار کائنات نے کئی مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بہت دفعہ خطبہ چھوڑ دیا، کئی دفعہ نماز لمبی کی اور بعض دفعہ جماعت چھوٹی کر دی۔ یہ یاد رکھیے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لے لیا تھا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا حسین کی شہادت میں نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ روایت ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہوگا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ البیہقی میں یہ روایت کیا کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کیے گئے تو اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کے مانند ہو گیا تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب یزیدی فوج نے سیدنا امام حسین کو شہید کیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، جس سے خراسان، شام اور کوفہ کی گلیوں میں آب رواں کی صورت خون جاری ہوا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے کوفہ میں لایا تھا تو جس جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، وہاں کی دیواروں سے ایسے خون جاری ہو گیا تھا جیسے کہ کسی مشک سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ظلم و ستم کیے جاتے رہے تو سورج گرہن لگ گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، آسمان پر دن کے وقت تارے ظاہر ہونے لگ گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ امام بیہقی نے ابو نعیم نے بصرہ اشتیاء سے روایت کیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو خون کی ایسی برسات ہوئی کہ ہماروں گھروں کے برتن خون سے گیلے ہو گئے۔ ابن جوزی ابن
سیرین سے روایت کی کہ قتل حسین کے بعد مسلسل 3 دن تک پوری دنیا میں تاریکی چھائی رہی۔ 3 دن کے بعد آسمان سے سرخی ظاہر ہونے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کا رونا ایسا تھا کہ آسمان کے جس حصے میں بھی نظر پڑتی تھی وہ سرخ ہی نظر آتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب کسی کا بھی غصے کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے تو چہرہ کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا۔ ناظرین گرامی، روایات میں کربلا کے ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے کہ جسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا تھا، تو اس درخت سے کئی مدتوں تک خون رستا رہا، پھر کئی سالوں تک اس درخت اور اس کے سائے سے خون کی بو آتی رہی۔ یہ درخت کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا میں نہر فرات کے پاس روضہ حضرت سیدنا عباس علمدار کی دائیں جانب خون کے آنسو روتا ہے، اور آج بھی اس درخت کی شاخوں سے خون کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز اور دل خراش واقعہ ہے، جس پر یزیدیوں کے علاوہ اس دن پورے عالم کی ہر چیز غم حسین میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج بھی اس پتھر سے خون ٹپکتا رہتا ہے جس پر سر انور سیدنا حسین علیہ السلام کو رکھا گیا۔ بیکی نے جمیل بن عروہ سے روایت کی کہ یزیدی فوج سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے جب اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو پکایا تھا تو اس کا مزہ بہت ہی کڑوا تھا، کسی سے بھی وہ گوشت نہ کھایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، نجات اسی میں ہے کہ اب بھی موقع ہے جتنی سرداروں کی شان و عظمت کا اقرار کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اور پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما دے۔ دشمنان اہل بیت اور بغض اہل بیت رکھنے والوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر قربان ہو جائے۔ آمین۔